السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ورب الحلیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہے ہیں کہ جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ ہم معاشرے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنی پہچان بنانے کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے بڑے بڑے سرٹیفکیشن حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگری حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے ایگزامس لکھتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ ہمیں ہمارا مقصد پانا رہتا ہے۔ کسی کا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے، کسی کا مقصد انجینئر بننا ہے، کسی کا مقصد بزنس مین بننا ہے۔ تو وہ اپنی اپنی فیلڈ میں کیا کرتا ہے؟ وہ جانتا پن حاصل کرتا ہے، اس کی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اس کی نالج حاصل کرتا ہے، اس کی فہم حاصل کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ہم نے انسان اور جنات کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیعبدون کے معنی یعرفون بتایا جاتا ہے تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ یعرفون کیا ہے؟ پہچاننا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہچاننا مطلب اس کی جان حاصل کرنا، اس کی جانتا پن حاصل کرنا۔ تو فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کیا ہے؟ کہ جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ مقصد حیات کیا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد حیات لا الہ الہ کو پہچاننا ہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فی زمانہ ہر چیز کا جانتا پن رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر چیز کو جاننے کے لیے محنت کر رہے ہیں، مگر لا الہ الا اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ بچپن میں جس طرح پڑھا دیا گیا تھا اس طرح ہم بھی آج بھی کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح پڑھ کر نمازوں کی طرف، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اسلام میں 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ 4 جو رکن ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ رکن عمل ہے۔ اور جو کلمہ ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، ایمانی رکن ہے یہ۔ اور جو چاروں عمل میں ایمان نکل جائے گا، مطلب کلمہ حاصل نہیں کر نماز پڑھے گا، نماز قابل قبول نہیں۔
کلیمے کا جانتا پن حاصل نہیں کر روزہ رکھے گا، مقصد کو نہیں پا سکے گا۔ کلیمے کو نہ جان کر زکوٰۃ دے گا، مقصد کو نہیں پا سکے گا۔ کلیمے کو نہ جان کر حج کرے گا، مقصد کو نہیں پا سکے گا۔ رکن تو پورے ہو جائیں گے، رکن نہ کرنے کی سزا نہیں ملے گی، ارکان ادا نہ کرنے کی سزا نہیں ملے گی، مگر جو اس کا مقصد ہے اس کو نہیں پا سکتا بندہ، جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاندہ پن نہیں آ جائے۔ تو ہمیں یہ فکر پیدا کرنا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ کو کس طرح سمجھا جائے گا؟ لا الہ، ہم تو پھر بول رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا، ہمیں تو پتہ ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے، نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ تو ہم تعلیمات میں حاجت روا کا ترجمہ لے کر آتے ہیں فہم سمجھنے کے لیے، کیونکہ حقیقت ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، مگر ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی۔ تو ہم اتنا پڑھ کر ہمارا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، اور باقی سب دوسرے کاموں میں لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اب دیکھیے ہر جس کی پہچان ہوتی ہے، اب فلاں شخص ہے، اب کوئی بولے کہ ڈاکٹر بول تو سمجھ میں آ رہا کہ ڈاکٹر کیا کرتا، ڈاکٹر کیسا ہے، ڈاکٹر کی اسپیشلٹی کیا ہے، یہ سارے چیزیں ڈاکٹر بولے تو سمجھ میں آ رہا کہ اس کی پہچان ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں ہمیں۔ اب فلاں شخص کا نام لیے نصیر بھائی، اگر نصیر بھائی کو جانتے ہیں نصیر بھائی ایسے ہے، تو ان کی پوری پہچان رہتی، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہوتی؟ پہچان رہتی۔ اب ہم بولے کہ اللہ بول تو اب اللہ کیسا ہے، یہ ہمیں پہچان ہی نہیں ہے۔ یہی ہمارا تو مقصد ہے کہ ہمیں پیدا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے، اور ہمیں کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو کیسا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ کسی کے باپ کو بولے کہ بھائی باپ کیسا ہے، فلاں شخص کے باپ کا نام لیا تو اب میرے باپ بولے تو ذہن میں پوری بات ان کی پکچر آ جاتی، ان کے صفتیں آ جاتے، انہوں دکھتے کیسے آ جاتے، انہوں جوانی میں کیسے دکھتے یاد آ جاتے، انہوں بڑھاپے میں کیسے دکھتے یاد آ جاتی، سارے چیزیں۔ کسی کی والدہ کا نام لے لو، پوری کی پوری پکچر آنکھوں میں اتر جاتی، پورا کا پورا کیفیت آ جاتی۔ والدہ ایسے دکھتے، بچپن میں یہ کھلاتے تھے، بچپن میں اسکول کو لے کے جا کے چھوڑتے تھے، ٹفن دیتے تھے، رات میں سوتے خود سورے پڑھاتے تھے، سر میں درد ہو گیا سر دباتے تھے، ہر وقت ہمارے پیچھے رہتے تھے۔ یہ ساری چیزیں پوری پیدا ہوئے سو لے کر جب سے باشعور ہوئے پورا کا پورا یاد آ جاتا، کیسا؟ والدہ کا نام لیتے۔ مگر اب اللہ کا نام لیا، جو ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، مگر ہم اللہ کا نام لیتے، اللہ کچھ بھی نہیں آ رہا ذہن میں۔ ہاں ہمارا اللہ ہے ایک، ہم مسلمان پیدا ہوئے، اللہ ہے، ان کی بات نماز پڑھنا رہتا، ان کی عبادت کرنا رہتا، روزے رکھنا، یہ سب کر لیے تو جنت کو جاتے۔ پہچان کہاں ہے اپنے رب کی؟ پہچان کہاں ہے؟ پہچان نہیں ہے، تو اس کو حاصل کرنا ہے۔ اسی پہچان، کلیمے کو پہچان کر، کلیمے کو جان کر بندہ مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، جان کر مومن ہوتا ہے، کلیمے کو دیکھ کر محسن ہوتا ہے، کلیمے پر ٹک کر متقی ہوتا ہے۔ اسی سے درجات بلند ہوتے ہیں، صالحین، صدیقین، شہداء، حتیٰ کہ نبیین کے درجے پر پہنچتا ہے بندہ۔ تمام انبیاء کیا لے کر آئے؟ لا الہ الا اللہ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو اس کے سوا کہ وہ دعوت دے، یہ گواہی دے، یہ دعوت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وما ارسلناک من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا۔ تو ہم پہچانے تمام کے تمام 1,20,000 انبیاء لا الہ الا اللہ کو لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی پہچان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی پہچان بتا رہی۔ ہم اتنے بلینز ایئر ہو گئے دنیا کو بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال ہو گئے یہ کلمہ
دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے. ہم پیدا ہو کے 25 سال 30 سال 40 سال ہو گئے، مگر ابھی تک کیا ہے، ہم کلمہ کیا ہے، ہمارا بچپن کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار زبان سے اقرار کر دیے، ختم ہو گئی بات. پہچاننے کی حاصل نہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، مجھے آپ سے جلد قریب ہونے کا کچھ راستہ بتا دیجیے، میں آپ کے جلد سے جلد قریب ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ. روایت میں آتا ہے، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے باری تعالیٰ، یہ تو سب کے لیے ہے نا، لا الہ الا اللہ تو سب کے لیے ہے، مجھے کچھ خاص طریقہ دیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ یہی ایک طریقہ ہے میرے قریب آنے کا، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے. اسی سے بندہ مسلمان بنتا ہے، اسی سے بندہ محسن بنتا ہے، مومن بنتا ہے، متقین بنتا ہے، صالحین بنتا ہے. اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم ہماری زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا ہے. ہم نے آج قرآن کی آیت دیکھی ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ تمام رسولوں کو لا الہ الا اللہ دے کر بھیجایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی الہ ہونے کی گواہی دے کر، اپنے الوہیت کی پہچان دے کر بھیجائی ہے، اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ الہ ہے تو کیا. ترجمے معنی تک نہیں پتہ ہمیں بہت سارے معاشرے میں. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، آگے اور لیکچرز میں اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.